بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ مسلمان مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو یا غریب۔ کم از کم ہر وہ مسلمان جو اپنے روزمرہ کی ضرورتیں اپنی آمدنی سے پوری کر رہا ہے تو اسے صدقہ فطر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ یہ واجب ہے اور بعض لوگ اسے فرض کے درجے میں بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ صحیح ترین احادیث میں بخاری اور مسلم، ابو داؤد اور دیگر احادیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیم ہمیں بالکل واضح انداز میں ملتی ہے کہ جو بھی شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے تو رمضان کے ان روزوں میں اور دیگر عبادات میں جو کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کا مداوع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے صدقہ فطر واجب کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ صدقہ فطر کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ نماز عید اور عید الفطر یہ مسلمانوں کی خوشیوں کا ایک دن ہے۔ جب پورے رمضان کی وہ عبادت کر چکا اور روزے رکھ چکا تب اللہ تعالیٰ سے وہ اجر طلب کرنے کے لیے کسی میدان میں جاتا ہے جس میں مرد اور عورتیں شریک ہوتی ہیں، تو وہاں وہ اجر جہاں طلب کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس خوشی میں وہ بھی مسلمان شریک ہو جائیں کہ جو غربت اور مسکینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کے پاس اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کا بھی ساز و سامان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں اور بلکہ انسانوں کو جو بھی عطا کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ایسے بندے کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، جس کی بنا پر مختلف طریقوں سے خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور انہی ترغیبات میں سے ایک ترغیب یہ صدقہ فطر کی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے لازم کر دی گئی، اور اس میں اس قدر اہتمام کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ عید کی شب جو ہے شوال کا چاند نظر آنے کے بعد عید سے پہلے ان کے ہاں ان کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کی طرف سے بھی باقاعدہ صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے اس گھر میں تو اس مہمان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر یہ شرط باقی نہیں رہتی کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچے تو تب اس پر صدقہ فطر ہوگا، بلکہ یہ ہر اس بندے پر فرض ہے، واجب ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اپنی روزمرہ کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اپنی آمدنی کے ذریعے سے اور نسبتاً اپنے آپ کو خوشحال سمجھتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر وہ شخص کہ جو بھی عید الفطر کے موقع پر حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان اور سلامتی کے ساتھ رکھا ہے، تو نماز عید ادا کرنے سے پہلے اسے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ شوال کا چاند نظر آنے سے چند روز پہلے اگر وہ ادا کر لے تو اس کی بنا پر نہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازیں گے، بلکہ وہ ان تمام مسلمانوں کی مدد کا ذریعہ بھی بن جائے گا کہ جو شخص نماز عید اور اس کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتا ہے لیکن اپنی غربت کے سبب سے وہ اس میں شریک نہیں ہو پایا، تو یہ مال اگر اسے وقت سے پہلے پہنچ جائے گا تو یقیناً وہ اس مال کو استعمال کرتے ہوئے دیگر مسلمانوں کے ساتھ اپنے لباس کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنی خوشیوں کا اہتمام کر سکتا ہے۔ جہاں تک اس کی مقدار کی بات ہے تو اس وقت ماپ تول کے لیے مدینہ منورہ میں جو پیمانہ استعمال کیا جاتا تھا اسے بھی صاع کہتے ہیں، اور جو کوفہ میں پیمانہ استعمال کیا جاتا تھا اسے بھی صاع کہتے ہیں، لیکن دونوں یہ پیمانے جو ہیں اپنے سائز اور اس کی مقدار کے اعتبار سے فرق اس میں پایا جاتا ہے۔ 2.5 کلو اور 2.25 کلو جو ہے وہ یہ دونوں صاعوں کی مقدار بنتی ہے۔ اس لیے فقہاء نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 2.5 کلو کے برابر گندم یا اناج دینا چاہتا ہے یا وہ 2.25 کلو بلکہ اس میں کچھ اضافہ ہو جائے تو اور زیادہ بہتر ہے، اس لیے احتیاط کے نقطہ نظر سے
3 किलो का पैमाना अपने जहन में रखा जाए, और जो अनाज भी आप अपने इलाके में अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसी अनाज को मेयार बना लिया जाए। तो वो अनाज अगर आप अल्लाह की राह में देना चाहते हैं तो उसी मकदार के तौर पर जितने भी घर के अफराद हैं, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि तमाम मर्द औरत, छोटे बड़े, हत्ता के नौज़ायदा बच्चे, हत्ता के मेहमान जो उस घर में किसी वजह से आए हैं, तो उनकी तरफ से भी उतनी मकदार में वो अनाज अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाना चाहिए। और अगर कोई शख्स उसकी कीमत अदा करना चाहता है तो वो भी अपने इस्तेमाल में लाए जाने वाले अनाज के बराबर, यानी जिस किस्म का, जिस नौइयत का वो अनाज इस्तेमाल कर रहा है, उसकी जो कीमत बनती है तो वो कीमत बाकायदा मसाकीन को, गुरबा को अदा करे, ताकि वो भी ईद की इन खुशियों में शरीक हो जाएं। तो इस एतबार से सदक़ा फ़ितर लाज़िमन उसे अदा करना है। आक़िर रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक कि उसकी जो इबादतें हैं जो रमज़ान में उसने की, उसकी कबूलियत में सदक़ा फ़ितर एक बुनियादी किरदार अदा करता है। जो सदक़ा फ़ितर अदा नहीं कर पाएगा, यकीनन वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़े अजर से महरूम रहेगा। और ये भी कि जिस शख्स ने नमाज ईद अदा करने के बाद अगर सदक़ा फ़ितर अदा किया है तो दर हकीकत उसने सदक़ा फ़ितर में कोताही बरती, और वो सदक़ा फ़ितर के अजाब जो अजर है या उसका सवाब है उससे तो महरूम रहा, बस उसका एक आम सदक़ा जो वो हो जाएगा। इसलिए इस बात की एहतियात की जाए कि नमाज ईद से पहले पहले अदा की जाए। और इस बात में भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि बहुत से लोग नमाज ईद अदा करने के लिए घर से निकलते हैं तो रास्ते में बैठे हुए जो मांगने वाले हैं, जो साइलीन हैं, जिनमें से बहुत से लोगों का तो मुस्तकिल पेशा है, उनको 10-20 रुपए 50 रुपए देकर वो ये समझते हैं कि हमने सदक़ा फ़ितर अदा कर दिया। तो सदक़ा फ़ितर अदा करने का ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है, बल्कि जितनी मकदार में और जितनी कीमत में आपने सदक़ा फ़ितर अदा करना है वो नमाज ईद अदा करने से पहले बाकायदा उन मसाकीन तक पहुँचा दिया जाए, ताकि वो बुनियादी मकसद पूरा हो जाए जो हम गुरबा को, फ़कीरों और मिस्कीनों को ईद की खुशी में शरीक करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ अपने रमज़ान की इबादतों में जो कमी कोताही रह गई है उसका इजाला करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल को तलाश करने के लिए, उसकी रहमतों का मुस्तहिक़ होने के लिए सदक़ा फ़ितर घर के तमाम अफराद की तरफ से अदा किया जाए। जो घर का सरबराह है ये उसकी ज़िम्मेदारी है, और ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले ये अदा कर दिया जाए।